الثقلين نبي الأنبياء عظيم الرجاء أمين جود العطاء شفيعنا يوم الجزاء كنت أعظم بين الدين والماء سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب إيماننا وطبيب جاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والقرآن الرشيد إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء زمزم سيد الماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير ماء على وجه الأرض زمزم صدق اللہ العظیم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے تمام ترین پانیوں میں سے سب سے عظیم پانی آب زمزم شریف ہے۔ اگر بیمار پیے اللہ پاک اسے صحت عطا فرماتا ہے، جادوگر پیے اس کو جادو سے نجات ملتی ہے، کینسر والا پیے اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، پیاسا پیے اس کی پیاس مٹ جاتی ہے، بھوکا پیے اللہ اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم و شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں آب زمزم کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ذی الحج کی آمد ہے، بڑا عزت والا، عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کا فرمان ہے میرا جو امتی ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے اور اپنے کبیرہ گناہوں میں سے کسی ایک گناہ سے توبہ کر لے، یہ سوچے کہ یہ بڑا عزت والا عظمت والا برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد فلاں بن فلاں گناہ میں نہیں کروں گا۔ فرمایا جب میرا امتی توبہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرا جو امتی ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے اور ماہ ذی الحج میں 1 درہم یا 1 دینار کا صدقہ کرے، یہ سوچ کے کہ یہ بڑا
کے اوپر دوزخ کو حرام تو جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرا جو امتی ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے اور اول دن سے لے کر 10 ذی الحج تک قرآن کی تلاوت کرے، اللہ ہر حرف کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو میرا امتی ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے اور 1000 مرتبہ میری ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے بھیجے، آپ نے فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، موت سے پہلے اسے کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ اور مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، فرمایا انسان ساری زندگی سجدے کرتا رہے، ساری زندگی جمعے ادا کرتا رہے، ساری زندگی صوم و صلات کی پابندی کرتا رہے، آخری وقت میں اسے ایمان کی موت نصیب نہ ہو، یا آخری وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، یا آخری وقت میں اسے کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو، تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ ایسے صوم و صلات کا، زکوٰۃ کا، حج کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو برباد ہو جائے گا۔ حضور نے اپنی امت کو یہ موقع دے دیا، فرمایا میرے امتی اس مہینے میں 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھو، میں نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہیں کلمہ شہادت نصیب نہ ہو۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں دنیا بھر سے مسلمان لوگ حج بیت اللہ میں آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں، حجر اسود کو بوس و کنار کرتے ہیں، رمل جمال کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، آب زمزم نوش فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس کعبے کا ذکر اپنی کتاب میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو مسلمانوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ مکہ شریف ہے اور سارے جہان والوں کے لیے رہنما ہے۔ ان فیہ آیات بینات، اس میں واضح یا اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ اب مفسرین کرام کا اس بات پہ اختلاف ہے، وہ اختلاف آپ نے سمجھنا ہے۔ بعض کہتے ہیں نشانیوں سے مراد کعبۃ اللہ ہے، بعض کہتے ہیں نشانیوں سے مراد صفا مروہ ہے، بعض کہتے ہیں نشانیوں سے مراد حجر اسود ہے، اور بعض کہتے ہیں نشانیوں سے مراد آب زمزم شریف کا کنواں مبارک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے کرسچن ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے پادری ہیں، نیچری ہیں، ان کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پانی متبرک ہے۔ کوئی ایسا مذہب آپ کو نہیں ملے گا، ایسا عقیدہ نہیں ملے گا جس میں مقبول اور متبرک پانی نہ ہو۔ آپ یہودیوں سے سوال کریں، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا 12 چشمے نکلے تھے، وہ 12 چشمے ہمارے لیے متبرک ہیں، اگر بیمار پیے اللہ اسے شفا دیتا ہے، مریض پیے اس کی مرض دور ہو جاتی ہے۔ آپ ہندوؤں سے سوال کریں، وہ کہتے ہیں گنگا جل جو ہے وہ ہمارا متبرک ہے، جو ایک گھونٹ گنگا جل کا پی لے اللہ مریض کو صحت دیتا ہے، جادو ہو تو جادو سے وہ فیض یاب ہو جاتا ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں، وہ کہتا ہے دریائے اردن جو ہے وہ ہمارا متبرک ہے، ایک گھونٹ پیے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، نہ دنیا میں اسے آگ لگے گی نہ آخرت میں اسے آگ لگے گی۔ آپ عیسائیوں سے سوال کریں، سکھوں سے سوال کریں، وہ کہتے ہمارے سارے کے سارے دریا جو ہے متبرک ہے۔ الغرض جتنے بھی اس دنیا میں فرقے ہیں، مذہب ہیں، عقیدے ہیں،
انہوں نے اپنے اپنے پانی بنائے ہوئے ہیں، یہ پانی متبرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ پانی متبرک ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ چاہے گنگا جل کا پانی ہو، دریائے اردن کا ہو یا 12 چشمے ہو، کہ اس کے پینے سے انسان کو روحانی صحت ملتی ہے، انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے، انسان کے روح کو غذائیت ملتی ہے۔ لیکن قربان جو میں اپنے نبی کے فرمان پہ، آپ نے فرمایا حاجیو جی بھر کے آب زمزم پیا کرو، اس سے جسمانی صحت بھی ملتی ہے، اس سے روحانی صحت بھی ملتی ہے۔ پھر دنیا کے جتنے بھی پانی ہیں ان پانیوں کے متعلق یا آپ کو عیسائی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ متبرک ہے، یا یہودیوں کا پادری کہتا ہوا نظر آئے گا کہ متبرک ہے، یا ان کا عالم کہتا ہوا نظر آئے گا، یا ان کا عابد کہتا ہوا نظر آئے گا۔ آب زمزم شریف کسی عالم نے نہیں کہا، کسی عابد نے نہیں کہا، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی نے کہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر مریض بھی آئے گا، اللہ پاک آب زمزم کے صدقے مریض کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بھی دنیا میں بہت سارے پانی ہیں، بڑے عظیم پانی ہیں، مکہ میں آج بھی پانی کے کنویں موجود ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی پانی موجود ہے، حرم شریف میں بھی پانی موجود ہے، مسجد عائشہ مسجد اقصی کے قریب بھی پانی موجود ہے، ملک شام میں بھی پانی ہے، ملک پاکستان میں بھی پانی ہے، لیکن دنیا کے تمام ترین پانی ایک طرف ہے، آب زمزم ایک طرف ہے۔ آج تک بھئی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میرے گھر میں جو پانی ہے مریض پیے گا اللہ صحت دے گا، کینسر والا پیے گا اللہ اس کو شفا دے گا، ٹی بی والا پیے گا اللہ اس کو صحت دے گا، شوگر والا پیے گا اس کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں ایک واحد پانی ہے، میرے نبی نے فرمایا بیمار پیے گا اللہ اس کو صحت عطا فرمائے گا، کینسر کا مریض پیے گا اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے گا، ٹی بی شوگر کا مریض پیے گا اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے گا، پیاسا پیے گا اس کی پیاس مٹ جائے گی، بھوکا پیے گا اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پانی نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کائنات میں ہزاروں جگہ پہ پانی موجود ہے، اس پانی کو اتنی فضیلت اور اتنی برکت کیوں حاصل ہے؟ یہ پانی کہاں سے آیا، اس کا وجود کیا ہے؟ آج لوگ ہمیشہ تلاش کرتے ہیں بھئی خالص آب زمزم کی ضرورت ہے۔ نیک لوگوں کی تمنا یہ ہوتی ہے حاجی حج پہ جا رہا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، نیک بندہ یہ کہتا ہے میرے لیے خالص آب زمزم شریف لے آنا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک حبشی نبی کے دربار میں آیا تھے، وہ پانی بھرنے لگا، میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ڈول نکالو، ان زمزم عین من عیون الجنہ، فرمایا یہ چشمے کا نہیں بلکہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔ پھر علماء کرام سے یہ سوال ہوا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ جنت کے چشموں میں سے یہ چشمہ ہے، جنتی پانی ہے، شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، انسان کے جسم کو توانائی ملتی ہے، روح کی غذائیت ہے، جنت سے زمین پر یہ کیسے نازل ہوا؟ اب اس کی وجوہات جو ہے وہ شارحین یوں بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں تو گود میں بیٹا اسماعیل ہے، باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، کبھی ننھے اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، کبھی اسے زمین پہ چھوڑتا ہے، چند قدم اسماعیل اٹھاتا ہے، باپ پھر سینے سے لگا لیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو یہ نظارہ کر رہا ہے، تو نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے، اتنا بڑا تو نے لقب دیا ہے، اتنے بڑے انعام سے تو نے اسے نوازا ہے، یہ تو تجھ سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، یہ تو تجھ سے زیادہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔
حالانکہ خدا علیم و بذات صدور ہے، وہ دلوں کے ارادے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی آل اولاد اپنی امت سے بڑھ کر سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے امتحان اس لیے لیا تاکہ خدا کے فرشتے دیکھ لے کہ اللہ سے کوئی فیصلہ معاذ اللہ غلط نہیں ہوا۔ اللہ نے کسی کو ایسے خلیل نہیں بنایا، ایسے اپنے قریب نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم پیغمبر مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے اسماعیل سے؟ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آواز ابراہیم پیغمبر مجھ سے محبت کرتے ہو یا اپنے بیٹے سے؟ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تیسری بار آواز ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے؟ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے اپنی بیوی کو لو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لو، اور فلاں جگہ پہ بنجر زمین پر بیوی اور بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے آ جائے۔ ایک مہینے خاوند کمائی کرتا ہے، اسے یہ خوف ہے، اسے یہ غم ہے آج اس مہینے کمائی نہ ہوئی یا آج کی رات مجھے مزدوری نہ ملی، بیوی کو کیا کھلاؤں گا، بچے کو کیا کھلاؤں گا۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے نبی کا غلام ہوں، نبی کا عاشق ہوں، نبی کا دیوانہ ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا ہوں۔ بہت مشکل ہے امتحان۔ ابراہیم اپنی بیوی کو لے کر گئے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے، اپنے بیٹے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں، وہ دعا سننے والی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ربی اور ایک روایت میں آتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ اس دعا پہ غور کیجئے گا۔ کعبے کی سرزمین ہے، ابراہیم کی بیوی ہے، سامنے دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل ہے۔ اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو یہاں پہ بسا کے جا رہا ہوں۔ کون سی جگہ؟ بوادی غیر ذی زرع، ایسی زمین جو بنجر ہے، غیر آباد ہے، نہ بوٹے ہیں، نہ پھول ہے، نہ پھل ہیں، نہ پانی ہے، نہ چشمہ ہے، انسان تو درکنار کی بات رہی، حیوان بھی نہیں ہے۔ ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں تیرا گھر قریب ہے۔ قرآن کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیں، دنیا بھر کے علماء بٹھا دیں، انہیں کوئی اس کی تشریح کریں، اس کی تفسیر بیان کریں۔ کیا اس وقت کعبہ تھا؟ کیا اس وقت اللہ کا گھر موجود تھا جب ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ، اپنے صاحبزادے اسماعیل کو بنجر زمین پہ چھوڑا؟ کعبے کی تاریخ یہ کہتی ہے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، فرشتوں کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، آدم کے بعد آپ کے صاحبزادے شیش نے بنایا، لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا کعبے کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ ابراہیم کے زمانے میں کعبے کی ایک اینٹ بھی نہیں تھی، اور ابراہیم اپنے بیٹے کو چھوڑ رہا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بنجر زمین پر، ایسی جگہ پہ جہاں پہ تیرا گھر ہے۔ گھر تو نہیں تھا، گھر ہے۔ فرمایا نگاہ ابراہیم دیکھ رہی تھی کہ ان قریب کعبہ بنے گا، آمنہ کا لال آئے گا، کعبہ بھی آباد ہوگا، مدینہ بھی آباد ہوگا۔ انہوں نے پہلے ہی دعا مانگ کے بتا دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ایک آپ کہنا کتا بھی ہو، کتا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آج آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اکیلے کمرے میں رات کو چھوڑ دے، وہ رات کو سو نہیں سکتے۔ اور قربان نہ جاؤ ابراہیم پر، اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں، دور دور تک نہ حیوان ہے، نہ انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ پلٹ کر جب واپس جانے لگے، پیچھے سے حضرت ہاجرہ نے آواز دی، ابراہیم پیغمبر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اپنی منزل، اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ابراہیم پیغمبر ہمیں اکیلا چھوڑ کے؟ فرمایا ہاں اکیلا چھوڑ کر۔
ابراہیم پیغمبر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ کے رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ٹھنڈی سانس لی اور ایک جملہ کہا، فرمایا جے رب کا حکم ہے میرا ایمان ہے خدا ہمیں ضائع نہیں کرے۔ خدا سے دعا کرو اللہ پاک ایسی نیک عورتیں عطا فرمائے، نیک بیویاں، نیک بیٹیاں عطا فرمائے جن کے عقائد بڑے مضبوط ہوں، اللہ کی ذات پہ ان کا توکل ہو۔ ابراہیم پیغمبر چلتے بنے، ایک لمحہ بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت اسماعیل کو پیاس لگتی ہے، بچے کو پیاس لگے ماں کا دل نہیں تڑپتا؟ میرے نبی تو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ آقا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب ماں اپنے بچے کو لٹا کے میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اس کا بچہ جب روتا ہے اور ماں کا دل دھڑکتا ہے، میں اس کی دھڑکن کو محسوس کر لیتا ہوں۔ میں اللہ کی عبادت کو ترک کر دیتا ہوں کسی ماں کا دل نہ دھڑکے، تاکہ وہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا دے۔ ابراہیم پیغمبر چلے گئے، اسماعیل پیاس کی شدت سے جب تڑپنے لگے، ہاجرہ کہتی ہے کبھی میں صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑی، یہ دو پتھر تھے صفا اور مروہ، کبھی میں صفا کی طرف دوڑی، کبھی میں مروہ کی طرف دوڑی، پھر صفا پھر مروہ، 7 چکر میں نے لگائے، پانی نہ ملا۔ اچانک اسماعیل نے اپنی ایڑی ماری، جس جگہ پہ آپ کی ایڑی لگی وہاں پہ فرشتے نے پر مارا، آب زمزم شریف کا کنواں جاری ہو گیا۔ پھر یہاں پہ اعتراض پیدا ہو گیا، اعتراض کرنے والے نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ یہ بھی ایک نبی کا بیٹا ہے، حسین بھی ایک نبی کا بیٹا تھا، یہ بھی پیاسا ہے، حسین بھی پیاسا ہے، اس نے پانی کے لیے ایک ٹھوکر ماری، پانی باہر نکل آیا، آج بھی وہ پانی موجود ہے، قیامت تک لوگ پیتے رہیں گے۔ حسین کے لیے پانی کیوں نہیں نکلا؟ کیا ابراہیم سے زیادہ تجھے نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا اسماعیل سے زیادہ تجھے حسین سے محبت نہیں تھی؟ ارے وہ پانی کے لیے تڑپتا رہا، اسے پانی مل گیا، یہ پانی مانگ، اس نے پانی، یہ بھی پیاسا تھا، اسے پانی کیوں نہیں ملا؟ اللہ پاک نے دنیا کو بتا کے عقیدہ اہل سنت بتا دیا، فرمایا اسماعیل نے مانگا تھا، میں رب نے اسے پانی دے دیا، حسین نے مانگا نہیں تھا، جس نے مانگا اسے ہم اسماعیل کہتے ہیں، اور جس نے صبر کیا اسے ہم حسین کہتے ہیں۔ فرق یہ تھا، اس نبی نے پانی مانگا، یہاں حسین نے پانی نہیں مانگا۔ جیسے ہی پانی کا چشمہ جاری ہوا، حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی، آپ نے پتھر رکھ دیے۔ دوڑنے کی بھی میں وضاحت کر دوں، ملک پاکستان میں کوئی بندہ گلی میں دوڑے، 2 شک پیدا ہوتے ہیں، یہ پاگل تو نہیں ہے، یا دوڑنے والے کو یہ سمجھا جاتا ہے چور تو نہیں ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے پیچھے پولیس تو نہیں بھاگ رہی۔ وہاں دوڑو، اللہ پاک فرماتا ہے حج کا ثواب ہے۔ یہاں 7 چکر کسی کے گلی کے لگاؤ، آدمی مشکوک ہو جاتا ہے، یہ میری گلی کے چکر لگا رہے، وجہ کیا ہے؟ جوان جوان بہنیں ہیں، جوان جوان بیٹیاں ہیں، کس محلے سے آیا، کس شہر سے آیا، چکر لگانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ وہاں چکر لگاؤ، اللہ فرماتا ہے ثواب ملے گا۔ یہاں پتھر کو بوسہ دو، اسلام کہتے ہیں شرک ہے، وہاں حجر اسود کو بوسہ دو، فرمایا نبی کی سنت کو تو نے زندہ کیا۔ یہاں کوئی بندہ ٹینڈ کروا دے، لوگ چھیڑتے ہیں، اور وہاں فرمایا جب حاجی ٹینڈ کرواتا ہے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف دے، ایک ایک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حج خدا نے نہیں کیا، جے 7 چکر خدا نے لگائے ہوتے تو ہم دوڑتے بھئی خدا نے لگائے ہیں، جے خدا صفا مروہ میں دوڑا ہوتا ہم فخر کرتے خدا دوڑا ہے۔ آب زمزم معاذ اللہ خدا کے پاؤں سے نکلا ہوتا ہم کہتے یہ خدا کے پاؤں سے نکلا، اس لیے اس میں شفا ہے، برکت ہے۔ حجر اسود کو خدا نے بوسہ نہیں دیا، فرمایا تم بوسہ دو، نبی کی سنت ہے۔ وجہ
وہ کہتے سارا حج پڑھو، یہ محبوب کی محبوب ادائیں ہیں، اللہ کو اتنی محبوب ہوئی، فرمایا اے نبی کی امتیں اگر تم میرے محبوب کی اداؤں پر عمل کرو گے تو تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہاجرہ دوڑی، تم دوڑو، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ ایک نبی نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تم بوسہ دو، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ کعبے کا چکر لگاؤ، 7 چکر لگاؤ، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ حقیقت حج یہ ہے، یہ انبیاء کرام کی محبوب ادائیں ہیں، محبوب طریقے ہیں جو اللہ نے پسند کر کے امت پہ فرض فرما دیے۔ حضرت حاجرہ نے فوراً جب پانی نکلا انہوں نے ارد گرد جو ہے نا پتھر لگا دیے تاکہ پانی ضائع نہ ہو، پانی برتن میں بھرنے لگی۔ نبی پاک نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا رحمہ ام اسماعیل لو ترکت عینا معینا، اللہ میری دادی پر رحم کرے، اگر میری دادی پتھر نہ لگتی نا، خدا کی قسم یہ بہنے والا دریا ہوتا، جیسے دریائے چناب ہے، شتلج ہے، جس طرح باقی دریا ہیں، فرمایا یہ زمزم کنواں نہ رہتا، یہ بہنے والا دریا بن جاتا، میری دادی نے پتھر رکھ کے اس کو روک دیا۔ بیٹھی حاجرہ ہیں، اسماعیل پیغمبر ساتھ ہے، پانی پی رہے ہیں۔ جرم قبیلہ ہے جس کا گزر ہوتا تھا روز مکہ سے مدینہ، یہ قبیلہ آتا جاتا رہتا تھا، جنگل سے گزرنے لگے، اچانک ان کی نگاہ پڑی کعبے کے ارد و نواح میں ایک پرندہ جو ہے نا اوپر پرواز کر رہا ہے۔ تجربے کار لوگ تھے، ان میں سے ایک بزرگ کہنے لگا لگتا ہے اس زمین پہ پانی ابھرا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم تو روز آتے، روز ہمارا روٹ ہے۔ اس نے کہا وہ دیکھ پانی پر پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے پرواز کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ پانی کا طلبگار ہے اور پانی اس زمین پر ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو ایک آدمی بھیجو جا کے وہ دیکھ آتا ہے، خبر لے آتا ہے۔ ایک آدمی گیا، اس نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے، 7 گود میں بچہ ہے، پانی کا چشمہ ہے، دوڑتا ہوا ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو، یہاں پہ تو پانی ظاہر ہو گیا۔ سارا کا سارا قافلہ، ابراہیم دعا مانگ کے گئے تھے، اللہ میں اولاد بسا کے جا رہا ہوں ایسی زمین پہ جہاں تیرا گھر ہوگا۔ قافلہ آیا، حاجرہ سے سلام کلام کیا، اے حاجرہ ہم پانی پی سکتے؟ فرمایا پی سکتے ہو لیکن کنواں میری ملکیت میں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی پیا۔ انہوں نے کہا بی بی اجازت دیتی ہو ہم یہاں پہ رہ لیں، خاندان بنا لیں، ڈیرا لگا لیں؟ فرمایا اجازت ہے۔ ایک دن میں ہزاروں سال سے بنجر زمین ہے، ایک نبی نے دعا مانگی، ایک دن میں پانی بھی نکل آیا، ایک دن میں خاندان آباد ہو گئے، خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں یتعلم العربیہ، بڑے عربی زبان کے ماہر تھے، ٹاپ کے عربی گرامر کے وہ ماہر لوگ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ اسماعیل جوانی کو پہنچ گئے، انہی قبیلے میں سے ایک جوان لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا، حضرت حاجرہ کا وصال ہو گیا۔ کئی سالوں بعد ابراہیم کو حکم ہوا، ابراہیم پیغمبر مجھ سے محبت کرتے ہو یا اولاد سے؟ اے اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی خاطر بیوی بھی چھوڑا ہے، اولاد بھی۔ فرمایا خبر نہیں لی اپنی بیوی کی اولاد کی؟ اے اللہ جو تیرا حکم ہے۔ فرمایا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ۔ ابراہیم پیغمبر کعبے کی زمین پر آتے ہیں، آپ دیکھ کے حیران ہو گئے، گھر کے گھر ہیں، خاندان کے خاندان ہیں، قبیلے کے قبیلے ہیں۔ پتہ چلا حضرت حاجرہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہاں اسماعیل نامی ایک جوان بچہ رہتا تھا۔ انہوں نے کہا وہ سامنے جھونپڑی ہے اس کی۔ آپ اندر گئے، دروازے پر دستک دی، جوان لڑکی باہر آئی۔ فرمایا اسماعیل نامی آدمی ہے؟ فرمایا جی میرا خاوند ہے۔ کہاں گیا ہوا ہے؟ کہا وہ تو شکار پہ گیا ہوا ہے۔ بیٹی گھر کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کیا بتاؤں، صبح کا ہوتا ہے شام کا نہیں ہوتا، دال ساگ روٹی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا آقا وجہ؟ فرمایا تم ناشکری کرتی ہو، ہے تمہیں کیا پتا وہ خامد کیسے کما کے لایا، باپ کیسے کما، گھر بیٹھی ہو نا، چولہے پہ 4 روٹیاں پکائی، 4 پسینے کے قطرے بنائے، پوری رات خامد کو تانا، دوسروں کو دیکھتے ہو اس کے پاس اتنا ہے، تیرے پاس خدا کا شکر ادا کرو۔ جب اس نے ناشکری کی، خدا کے گلے شکوے کیے، ابراہیم کی بہو ایک نبی کی بہو ہے، ایک نبی کی بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی ٹھیک ہے،
جب تیرا خامد آئے اسے کہنا بابا جی آئے تھے، اپنا نام نہیں بتایا، بس کہنا ایک بابا جی آئے تھے، وہ آپ کو سلام دے رہے تھے اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہے تھے چوکھٹ کمزور ہے، چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ سمجھیں؟ بعض لوگ واضح بات نہیں کرتے، اشارہ دیتے ہیں، اگلے سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، سمجھیں؟ لیکن ہمارے سنیوں میں یہ تیر کلیجے سے پار ہو جاتا ہے تب بھی نہیں سمجھ آتی، 2-3 بار سمجھاتا ہے تب جا کے سارا، جب تک میرا تیل نکل جاتا ہے۔ شام کا وقت ہے، اسماعیل پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، توجہ کیجئے گا، ابھی دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، کھڑے ہو گئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کوئی آیا تھا گھر میں؟ انہوں نے کہا جی ایک بابا آیا تھا، سفید امامہ شریف، سفید جبہ مبارک، سفید کرتا تھا، ہاتھ میں تسبیح کی گنتی جاری تھی، زبان پر اللہ کی حمد و ثنا تھی، سفید اس کی زلفیں مبارک تھی، کوئی پیغام دیا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ کمزور ہے، تبدیل کر دو۔ فرمایا وہ میرے ابا حضور تھے، جا تجھے 3 طلاق طلاق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے کہنے پر بیٹا طلاق نہیں دے گا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر باپ عالم ہے، عابد ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، دین کی باریکیوں کو جانتا ہے، حلال حرام کے مسائل جانتا ہے، شریعت مطہرہ سے واقف ہے، وہ شرعی عذر دے کے بیٹے کو کہتا ہے بہو کو طلاق دے، پھر بیٹا دے گا، ورنہ ایسے نہیں طلاق دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ کام وہ طلاق ہے۔ کبھی بیویوں کو دھمکی بھی نہ دی کرو، یہ وہ چیز انسان کے زبان پر آتی ہے، وہ ایک نہ ایک زبان سے نکل جاتی ہے۔ آج تو کسی کا گھر برباد کرے گا، کل تیری بیٹیوں کا گھر برباد، تیری بہنوں کا گھر برباد ہوگا۔ معاف کرنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، آج تو معاف کرے گا خدا تجھے معاف فرمائے گا۔ آپ نے طلاق دے دی، اسی قبیلے کی دوسری لڑکی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ چند سال بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا اسماعیل علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے کہا بابا ذرا ٹھہرو، پہلے پسینہ تو آپ کا صاف کرنا۔ حجر اسود بعض کہتے ہیں پتھر رکھا، کھڑا کیا، آپ کو پسینہ صاف کیا، پانی سے ہاتھوں کو دھویا، آپ کے چہرے انور کو دھویا، بستر پہ بٹھایا، پانی پلایا، جی بابا جی حکم فرمائے۔ یہ میں عورتوں کو دے رہا ہوں جو اوپر بیٹھی ہے نا، اگر تو عزت گھر میں بنانا چاہتی ہے نا، خامد کے ماں باپ کی عزت کر، دیکھ تیرا خامد تیری کیسے عزت کرے گا۔ اگر تو اس کے باپ کو گالی دے گی، اس کی ماں کو گالی دے گی، میری ساس ایسی ہے، میرا سسر ایسا ہے، وہ جوان بچہ کیا کرے گا؟ اسے پتہ جنت تیرے قدموں تلے نہیں ہے، جے حلالی ہوگا تو مسئلہ معلوم ہوگا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، وہ ماں کی اطاعت کرے گا، فرما برداری۔ اگر وہ ماں کو چھوڑ کر تیرا بن گیا، وہ تیرا نہیں ہے، جو ماں کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ شام کا وقت ہے، آپ کو منہ دھلوایا، ہاتھ دھلوائے، کھانا کھلایا، جی بابا جی حکم۔ فرمایا وہ آپ کا خاوند کہاں گیا ہے؟ فرمایا شکار پہ گیا ہے۔ بیٹی گزارا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پینے کو زمزم مل جاتا ہے، نہ ملے تب بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں، ملے تب بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ مسکرائے، سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی جب تیرا خامد آئے نا، اسے کہنا ایک بابا آیا تھا اور سلام دے رہا تھا اور پیغام دے رہا تھا، چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، سنبھال کے رکھنا۔ میں نے تو یہ سیکھا ہے، جو عورت بزرگوں کی عزت کرے نبیوں کے مطابق، وہ عظیم عورت ہے، اسے گھر میں بسا کے رکھو۔ شام کا وقت ہے، اسماعیل پیغمبر گھر میں آتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا اندر داخل نہ ہوئے۔ اسماعیل پیغمبر کیا ہوا؟ کہا گھر کوئی آیا تھا۔ کیسے پتا چلتا تھا؟ وہ کہتے ایک نبی کو نبوت کی خوشبو آ جاتی تھی کہ گھر میں نبی آیا ہے، باپ نہیں نبی آیا ہے۔ فرمایا ہاں وہ آیا تھا، کوئی پیغام دیے؟ جی وہ پیغام دے کے گئے تھے، چوکھٹ مضبوط ہے، سنبھال کے رکھنا۔ فرمایا وہ میرے بابا جی تھے، اس سے مراد تو ہے، آج کے بعد ساری زندگی تو میری جیون ساتھی ہے۔ 3 سال کے 4 سال بعد تیسرا چکر ابراہیم نے لگایا، منظر کیا ہوگا؟ دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑ کے گئے ہیں، آج 1 مہینہ 2 مہینہ باپ نہ آئے نا، بیٹے آنکھیں نکالتے، کدھر تھا تو؟ لیٹ ہو گیا ہے، فیسیں دینی تھی، بل جمع کرانا تھا، اور یہاں سالوں بعد ابراہیم آ رہے ہیں۔
اسماعیل درخت کے نیچے بیٹھ کے تیر ٹھیک کر رہے ہیں. جب بیٹے نے باپ کو دیکھا دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بیٹا باپ کو گلے لگا رہا ہے, باپ بیٹے کو گلے لگا رہا ہے. اس قدر روئے کہ اس قدر روئے خدا کا عرش بھی ہلنے لگا باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھ کر. بابا کیسے آنا ہوا؟ کوئی نہیں پوچھا کیوں چھوڑ کر گئے تھے, کیا ہے؟ فرمایا خدا نے حکم دیے یہاں پہ کعبہ بنانا ہے, میرے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے. کعبہ بنانے شروع ہو گئے. اب میں یہاں سے آگے, یہاں پہ مختصر کر کے میں آگے اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں. اسی قبیلے جرم قبیلے جنہوں نے پرندہ دے کے یہاں ٹھکانہ بنایا تھا, ان کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اس نے سونا اور چاندی آب زمزم کے کنویں میں رکھا. آب زمزم کو چاروں طرف سے بند کیا اور یہاں سے چلا گیا. دنیا کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی چشمہ ہے, یہاں کوئی آب زمزم ہے. یہاں پہ اسماعیل تھے, ان کی ایڑیوں سے نکلا تھا, یہاں ابراہیم تھے, کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. ہزاروں صدیوں بعد میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے ہیں. اچانک خواب دیکھتے ہیں, ایک آدمی خواب میں آتا ہے, فرمایا یا عبد المطلب اغفر مظنونا و ما مظنونا. فرمایا عبد المطلب اس مظنونہ کو کھولو. آپ نے فرمایا مظنونہ کیا چیز ہے؟ وہ شخص غائب ہو گیا. دوسرے دن سوئے, خواب آیا, ایک آدمی کہتا ہے اغفر برا, آپ برا کو کھولیں. آپ نے فرمایا وما برا, برا کیا ہے؟ غائب ہو گیا. تیسرے روز سوئے, پھر خواب آیا اغفر طیبہ. آپ نے فرمایا وما طیبہ, طیبہ کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا. چوتھے روز خواب میں آیا, اس نے کہا اغفر زمزما, اس جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے, آپ اس کنویں کو کھولیں. شاہ عرب حضرت عبد المطلب اٹھے, اپنے بیٹے حارث کو بلایا, آ بیٹا مجھے بشارت ملی یہاں کوئی پانی کا چشمہ ہے, بڑا کوئی پرانا کنواں ہے, آؤ اس کو کھودتے ہیں. باپ بیٹا محنت کرتے رہے. اہل عرب کے لوگ مذاق اڑاتے رہے. اس نے کہا بنجر زمین ہے, غیر آباد زمین ہے, صحرا ہے, ریگستان ہے, یہاں کہاں پانی آ گیا؟ کہا مجھے خواب آیا ہے, میرے خواب سچے ہوتے ہیں, 4 مرتبہ میں نے خواب دیکھا ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ جب کھوتے رہے, جب انسان محنت کرتا ہے اللہ صلہ دیتا ہے. اچانک پھوٹ کے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. مکہ کے قریشی, مکہ کے عربی, مکہ کے عرابی سارے جمع ہو گئے, 2 گروہ بن گئے. عبد المطلب کہتا ہے یہ میرا ہے, وہ کہتے یہ ہمارا ہے. آپ نے فرمایا یہ میرے بابا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایجاد کردہ کنواں ہے. انہوں نے کہا وہ ہمارے بھی بابا ہیں, پہلے کوئی بابا نہیں تھے, کنواں نکلا, پانی نکلا, باپ ہیں. جائیداد ہو تو بابا تھے, جائیداد نہ ہو تو کہتے ہیں یہ تو انسان ہی نہیں ہے. ایسی ہے نا مطلب کے لوگ, مطلب کی دنیا. آپس میں جب شور ہوا, جھگڑا ہونے لگا, انہوں نے کہا یار آپس میں نہ لڑو. ملک شام میں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے, اس کے پاس جا کے حساب کروا لیتے ہیں, وہ جس کی ملکیت کنواں کر دے گی, زمزم کا کنواں اس کی ملکیت ہوگا. 2 لشکر چلے, عبد المطلب کا بھی کئی لوگوں کی تعداد ہے, قریشیوں کا بھی لشکر چلا. شام کی زمین پہ نہ پہنچے تھے, راستے میں عبد المطلب کا جو پانی تھا ختم ہو گیا. آپ نے قریشیوں کو کہا یار تھوڑا سا پانی پینے کے لیے دے دو. انہوں نے کہا ابھی تو زمزم پہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے, تو اور پانی مانگتا ہے, کوئی پانی نہیں ہے. آپ نے دیکھا جب پیاس کی شدت بڑھ گئی ہے, فرمایا ادھر اپنی قبریں کھودو, جب ایک بندہ مرے گا دوسرا دفن کرے گا, دوسرا مرے گا تیسرا, تیسرے کو چوتھا, یوں تاکہ ہماری لاشوں کو چیل اور کوے نہ کھا جائیں. پیاس اس قدر تھی, مرنے کے قریب ہو گئے. ساروں نے قبریں کھود دی. ایک جوان لڑکا کھڑا ہوا, اس نے کہا عبد المطلب کہتے ہو تو میں ایک مشورہ دوں. آپ نے فرمایا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا حضرت یہاں قبر پہ بیٹھ کے مرنے سے بہتر ہے پانی تلاش کرتے کرتے مر گئے. ہم نے تو اسکول میں یہ کہانی پڑھی تھی کچھوے اور خرگوش کی. 4 چھلانگیں خرگوش نے لگائی تھی, فخر تھا نا, غرور تھا. کچھوا تو آہستہ آہستہ چل رہا ہے, یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا. آخرکار نتیجہ یہ نکلا, کچھوا آہستہ آہستہ محنت کرتا کرتا, خرگوش سوئے رہا تھے, وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا. وہ کہتے جو بندہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ صلہ دیتا ہے. جو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے, اللہ کبھی بھی اس کو صلہ نہیں دیتا, محنت کا پھل نہیں ملتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی عبد المطلب نے اونٹنی کو کھڑا کیا, ابھی اونٹنی پہ سوار نہ ہوئے تھے,
اونٹنی کے نیچے سے ایک اور چشمہ جاری ہو. قریشی آئے, انہوں نے کہا تھوڑا سا پانی دے دو. آپ نے فرمایا ابھی تم سے مانگا تھا, تم نے تو نہیں دیا. انہوں نے کہا عبد المطلب ہم سمجھ گئے ہیں, وہ کنواں بھی آپ کا ہے تو یہ کنواں بھی آپ کا ہے. علماء سے سوال ہوا, یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا, ہزاروں صدیوں یہ کنواں بند رہا, عبد المطلب کی وجہ سے یہ کنواں کیسے سامنے آیا؟ وہ کہتے کمال عبد المطلب کا نہیں ہے, عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کنواں سامنے آیا. اب میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ زمزم کی تاریخ تھی. آپ نے فرمایا الماء زمزم لما شرب لہ, جو جس مقصد کے لیے پیتا ہے اللہ اس کا وہ مقصد پورا کرتا ہے. سمجھے گا؟ اگر کسی انسان نے اس کو آزمانے کے لیے پانی پیا کہ میں پیتا ہوں واقعی ایسا ہوئے, کہتے اس کو شفا نہیں ملے گی. جو مقصد رکھے گا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر نیت صاف ہوگی, جس مقصد کے لیے پیے گا وہ مقصد پورا ہوگا. چائنا کا ایک ڈاکٹر گزرا ہے, دنیا کے تمام پانی اس نے جمع کیے ہیں, اور تمام پانی جمع کر کے اس نے تحقیق 15 سال تحقیق کی ہے. آج کے جدید دور میں, کمپیوٹرائز دور میں 15 سال اس نے تحقیق کی ہے, اور 5 جلدوں میں اس نے کتابیں لکھی ہیں. نام ہے دا ہڈن میسج ان واٹر, وہ پانی جو چھپا ہوا ہے 5 جلدوں پر. وہ کہتا ہے میری تحقیق کے مطابق دنیا میں اگر ایک پانی ہے, دوسرا قطرہ ملاؤ پتہ نہیں لگتا یہ قطرہ کس پانی کا, یہ قطرہ کس پانی کا ہے, لیکن ایک پانی آب زمزم شریف ہے. اگر ہزاروں قطروں میں مل جائے تو سارا کا سارا آب زمزم شریف ہو جائے. اتنا آپ نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا. طالب علم تھا, ایک محدث کے پاس پڑھتا تھا. تے محدث جب استاد سبق پڑھاتے نا 3 حدیثیں پڑھتا, کہتا استاد جی بس کرو, بس بہت ہو گیا, مجھ سے یہ نہیں یاد ہوگی. روز سزا ملتی, روز مار ملتی, کند ذہن کا تھا. ایک دن استاد نے حدیث پڑھائی, قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماء زمزم لما شرب لہ او کما قال. فرمایا زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. طالب علم نے حدیث ذہن میں بٹھا لی, گیا آب زمزم شریف تلاش کیا, پانی پیا, دعا کی میرے مالک آج کے بعد جتنی بھی حدیثیں نبی کی سننا, ساری کی ساری حدیثیں میرے سینے میں محفوظ ہوں. دوسرے دن کلاس میں آ گیا, استاد کے سامنے پھٹی پہ بیٹھ گیا. استاد نے ایک حدیث پڑھائی, دوسری پڑھائی, تیسری پڑھائی, 5ویں تک گیا. استاد دیکھ رہے, طالب علم نے بولا. 6ٹی پہ گیا, استاد خاموش ہوا. طالب علم نے کہا حضرت 100 حدیثیں پوری پڑھائیں. اس نے کہا بیٹا تجھے 2 یاد نہیں ہوتی تو 100 کی بات کرتا ہے. اس نے کہا استاد جی پڑھائیں. استاد نے کہا سن لے بیٹا, اگر تو نے 100 حدیثیں مجھے نہ سنائی دوسرے دن تجھے مار بھی پڑے گی. استاد کی مار بھی بڑی عظیم. آج تو بچے کو لگ گئے پورا خاندان, اوے قاری صاحب نے ہمارے بچے کو مار دیا ہے. کس لیے مارا ہے؟ اپنی ذات کے لیے, سبق کے لیے مارا ہے. ہم نے بھی مارے کھائی ہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں. ایسے نہیں, پیار سے بچے کبھی نہیں پڑھتے. بعض بچوں کو مارا جاتا ہے, بعض بچوں کو ہلکی سزا دی جاتی ہے. استاد نے 100 حدیثیں پڑھائی, کہا کل سنا لے گا. اس نے کہا استاد جی کل کا پتہ نہیں, میں ابھی سنا دیتا ہوں. اور خدا کی قسم ایسے حدیث سنائی جہاں استاد نے سانس لیا طالب علم سانس لیتا ہے. جہاں استاد نے انگلی کھڑی کی طالب علم نے انگلی کھڑی کی. جہاں پہ استاد نے کیلو کال کیا طالب علم نے وہاں پہ کیلو کال کیا. جہاں استاد نے وقف کیا طالب علم نے وہاں وقفہ کیا. استاد اپنی مسند پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بیٹا کیا کیا ہے؟ فرمایا زمزم پی کے دعا کی, اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے. سین عرب میں ایک عربی کھڑا ہوا تھا, کربی. وہ کہتا ہے کہ میں نے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ کو دیکھا, نورانی چہرہ تھے, نورانی اس کی داڑھی تھے, سر جھکا ہوا ہے. حرم کعبے میں آئے, اتنی اس کو عزت ملی, اتنی امام کعبہ تھے, امام مسجد حرام کو بھی نہیں ملی. ویسے امام کعبہ نہیں ہوتا, کعبے کا کوئی امام نہیں ہے, امام مسجد الحرام. لوگ کھڑے ہو رہے, بوسہ دے رہے, لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, بس سلام کر رہا ہے, آگے آگے جا رہا ہے. کہتے میں نے دل میں تمنا کی میں سلام نہ کروں, میں نے اس سے جا کے سلام کیا, قدم بوسی کی. پھر کہتا ہے میں دوڑتا ہوا نا آب زمزم کے پاس گیا, آب زمزم پیا.
واپس آیا، میں نے اس محدث کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا حضرت ایک حدیث پوچھنی ہے اگر اجازت. اس نے کہا پوچھو. میں نے کہا کیا واقعی یہ حدیث ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیو پورا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا. فرمایا میں نے ابھی زمزم پی کے دعا کی ہے، اے اللہ میں اس بزرگ سے 100 حدیثیں سننا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹا بیٹھ جا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے تجھے 100 حدیثیں سنا. عبد الرحمن مکی حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دوست ہے اس کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ کہتا ہے جب میں حج کے لیے گیا آب زمزم کے کنویں کے قریب کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا نقاب پوش ایک آدمی گھوڑے پر آیا، اس نے آب زمزم پیا چلا گیا. بچہ ہوا میں نے پانی پیا تے پانی تھا پانی لیکن ذائقہ شہد کا آ رہا تھا. آپ کہتے دوسرے روز پھر آیا، بچہ ہوا پانی چھوڑ کے گیا، میں نے پیا تھا پانی ذائقہ دودھ کا آ رہا تھا. تیسرے دن پھر پانی پیا تھا پانی لیکن ذائقہ ستو کا آ رہا تھا. چوتھے روز وہ آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا حضرت ہم پانی پیتے ہیں، پانی کا ذائقہ آتا ہے، آب زمزم کا ذائقہ آتا ہے، آپ کا بچہ ہوا پیتا ہوں، کبھی شہد نصیب ہوتا ہے، کبھی دودھ ملتا ہے، کبھی جناب ستو ملتا ہے. اس نے کہا بیٹا نبی کی حدیث ہے جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. پہلے دن میں نے شہد کا ارادہ کیا تھا اس لیے شہد کا ذائقہ آ رہا. دوسرے دن میں نے دودھ کا ارادہ کیا، دودھ کا جو ہے ذائقہ آ رہا تھا. تیسرے دن میں نے ستو کا ارادہ کیا، تیسرے دن ستو کا ذائقہ آ رہا. بیماروں کے لیے سب سے عظیم پانی ہے. آپ ادھر ادھر بھاگتے ہو، کبھی اس کو آزمات ہو. ہم جدی پشتی یہ تعویذات کا کام کرتے، نام ہے پنڈی میں، جو بھی تعویذ لے کہتے شفا ہے، ہم کہتے تعویذ میں شفا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کو آب زمزم میں ڈال کے پیو، آب زمزم میں شفا ہے. شفا بندے میں نہیں، شفا خدا دینے والا ہے. مسئلہ سمجھے گا. حرم پاک میں ایک بزرگ کہتا ہے میں نے ایک جوان کو تڑپتے ہوئے دیکھا، لیٹا ہوا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے گلے میں سوئی پھنس گئی ہے. تو لوگ جب اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگے پیچھے ہٹنے لگے. وہ کہتے مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی آب زمزم میں شفا ہے. میں نے ایک پانی لیا چلو کا آب زمزم، چاند قطرے اس کے حلق میں نہ گئے تھے، اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرمائی. سین حرم میں وہ کہتا ہے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اپائج رو رہا تھا. تو میں نے پوچھا بیٹا یہاں تو لوگ آ کے دعائیں مانگتے، رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ کتنے خوش نصیب ہیں جو چل پھر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، جب جی چاہتا حجر اسود کو بوسہ دے دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے نبی کی جالیوں کو چوم لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے حضور کے روزے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تو معذور ہوں. اس کو کان میں کسی نے وظیفہ بتایا ادھر ہی کعبے کے اندر. اس نے کیا کیا، ایک قلم منگوائی، ایک دعوات منگوائی، انک جسے کہتے ہیں. دعوات کے اندر اس نے آب زمزم ڈالا اور پھر یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ پڑھ کر نبی پر درود پڑھا، قلم سے اس نے بسم اللہ لکھا، بسم اللہ کو لکھنے کے بعد آب زمزم میں ڈالا. کہتے اس نے پانی پیا. لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کعبے کا طواف کرتا ہوا مجھے نظر آیا. اس پانی نے اللہ پاک نے اتنی شفاعت اتنی تاثیر رکھی ہے. اب مسئلہ یہ پانی پینا کیسے ہے؟ ہزاروں لوگ ہیں پانی لے آتے ہیں. مفتی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے یار حاجی کی ہر چیز مک جاتی ہے لیکن پانی نہیں مکتا. ابھی بھی دیکھو کسی سنیوں کو نہیں سمجھ آیا. ادھر میں ان کی تقریر سنتا ہوں، وہ ذاکر کہہ رہا تھا گھڑی ہم نے بنائی ہے کیا؟ اس نے کہا 3 سوئیاں رکتی نہیں ہیں. تو اتنی اس کو داد ملی ہے. تو ادھر ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. 3 سوئیوں سے مراد وہ 3 صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے. میں ایک مثال تھا آپ کو دے رہا سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کلیجے سے تیر پار ہو جاتے، سنیوں کو نہیں سمجھ آتا. مفتی صاحب کہتے تھے حاجی کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن پانی ٹوٹی گھر میں لگی ہے کھول دے بس، ٹینکی لگی ہے ایسے نہیں کرنا بھائی تو حج کر کے آیا نہیں. حضور فرماتے ہیں من غش فلیس منا او کما قال، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہاں پانی کی قلت ہے تو ملاوٹ کریں گے، یہ پانی دوسرے پانیوں پر غالب آ جاتا ہے. آپ اسے یہ نہ کہ یہ خالص آب زمزم ہے، آپ کہیں یہ زمزم شریف ہے، اس میں ملاوٹ بھی دوسرے پانی کی ہے اور کوشش کرو اس میں مسجد کا ڈالیں. اب اختلاف یہ ہے کہ اس پانی کو پینا کیسے ہے. علماء فرماتے 3 پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا ہے. بس یہ میرے خطاب کا نچوڑ ہے. گھنٹے کی تقریر بھول جاؤ یہ نہ بھولنا.
3 پانی ایسے ہیں کھڑے ہو کر پینا ہے، قبلہ رخ ہو کر پینا ہے۔ نبی نے تو بیٹھ کے پیا ہے، 3 سانسوں میں پیا ہے۔ یہ کون سے 3 پانی ہیں؟ فرمایا جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے نا، اس کی نسبت پاکی کے ساتھ ہے۔ اسلام کہتے ہیں کھڑے ہو کر پی۔ دوسرا جو مجھے بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے، یہ میرا آپ آج کے خطاب کا نچوڑ ہے۔ فرمایا اگر ماں باپ کا جھوٹا مل جائے نا، کھڑے ہو کر پی۔ بس باقی تو عزت اپنی جگہ ہے، ماں باپ کا جھوٹا، فرمایا تیرے ماں باپ میں کھڑے ہو کر پی، اتنا ادب احترام ہے۔ جھوٹے گا تو جو ماں باپ کا ادب نہ کرے۔ تیسرا فرمایا آب زمزم شریف ہو تو کھڑے ہو کر پیو۔ علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں بیٹھ کے پیو، بعض کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیو۔ میں درمیانہ راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھے نہیں، آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے نہ ہو۔ جب آپ کو جس کیفیت میں ملے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں پینا، نبی کی ایڑی کی نسبت ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤ جو میں بھول گیا ہوں، اس پانی میں شفا کیوں ہے؟ علماء فرماتے صرف اسماعیل کی ایڑیوں سے نہیں نکلا، اس پانی میں میرے مصطفیٰ کا لعاب بھی شامل ہے، اس لیے اس میں اتنی برکت ہے، شفا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس پانی کو آپ نے لینا ہے، وضو کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا جو بھی آپ کو آتے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، پانی کو لیں، قبلہ رخ ہو۔ اس کے بعد اپنے دل میں جائز دعا رکھے، جائز تمنا رکھے۔ ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں جب عمرہ کرنے جانے لگا نا، تو میرے ابا جی نے مجھے مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا بھائی وہ مسئلہ تمہیں یاد ہے، کعبے کے سامنے جو دعا مانگو نا پہلی نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے۔ میں کہا جی ابو جی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کیا دعا مانگے گا؟ تو میں نے ان کو 2-3 دعائیں مانگی۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو دعا بتاتا ہوں۔ میرے والد بھی تھے، استاد بھی تھے، ایسا استاد ہو۔ فرمایا جب تو نے کعبے کے سامنے جانا نا، جیسے نظر پڑے نا، دعا کرنی ہے، اے اللہ آج کے بعد جو دعا مانگو میری دعا قبول فرما۔ کیوں؟ فرمایا اس کے بعد جتنی دعائیں مانگے گا ان دعاؤں میں کعبہ بھی مانگتے، مدینہ بھی مانگتے، نبی کی زیارت بھی مانگتے۔ سمجھے؟ دعا اچھی کرنی چاہیے، نیت صاف رکھے، باوضو ہو، قبلے کی طرف چہرہ کریں۔ اس میں پھر اختلاف ہے، بعض کہتے ایک سانس میں پیو، یہ آپ کی مرضی ہے، 1 سانس میں پئیں، 3 سانسوں میں پئیں۔ دعا کریں اے اللہ اس مقصد کے لیے پی رہا ہوں، جیسے یہ حاجی میرے لیے پانی لے کر آئے، میرے مالک میری دعا قبول فرما، اگلے سال میں بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے پانی لے کر آؤں، مجھے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا، مجھے والدین کا باادب بنا، مجھے جو ہے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد یہ پانی پی لینا ہے۔ اب اس کو اگر علاج کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جادو کا مریض ہے، شوگر کا ہے، مرگی کا ہے، کینسر کا ہے، جس مرض میں ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، طبیب نے لا علاج کر دیا ہے، اگر کوئی ایسی ماں بیٹی ہے جو بے اولاد ہے، اس کے طریقہ کار یہ ہے، آپ نے 3 پانی لینے ہیں۔ آب زمزم شریف بے شک تھوڑا سا لے لیں، ہو اوریجنل، اس میں تھوڑا سا مسجد کا پانی ایڈ کریں، اس میں تھوڑا سا اپنے گھر کا پانی جمع کریں، 3 پانی ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک بوتل میں رکھنا ہے، 7 دفعہ نبی کی ذات پہ درود پڑھیں، اس کے بعد جو بیماری ہے اس کا تصور رکھیں، آپ کا کام ہے پینا تے شفا عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ سمجھے؟ چاہے کینسر کی مرض ہو، موذی سے موذی مرض ہو، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ اور پیتے وقت عربی میں آخری بات ایک دعا یاد کر سکو ٹھیک ہے، نہ کر سکو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھ کے پیے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں عید نماز عید کتنے بجے پڑھو گے؟ 7 بجے۔ ہیں؟ 7 بجے۔ کتنے بجے پڑھو گے؟ بول دے بھائی، 7 یا 7:15؟ 7 بجے۔ بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ 7 بجے نماز عید ادا کی جائے۔